بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ابن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن نماز کے بعد مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا اور ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا تو ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہمنشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس کی بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ابو عبداللہ سیاد ہیں، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، میں اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے ہاں آتا تھا۔ اب وہ شخص کہیں سفر کو گیا ہے، اس لیے میرا آنا مشکل ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے، اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فقر کی حالت اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے اس کی امداد کریں جس سے وہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس گاؤں کو لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو امیر بصرہ محمد بن سلیمان جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے غلام سے کہا کہ ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلاؤ۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو۔ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا کہ مجھ پر تم سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 درہم کا توڑا منگوا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے، اور جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے، اے شخص، تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا، اور میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا، اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد امیر نے کہا کہ یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا کہ تلوار لے آؤ۔ جب وہ تلوار لے کر آیا تو انہوں نے میرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا، خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہی کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا، اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا، تو کہنے لگی کہ کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا، ان کا کیا حال ہے؟ کہا، انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے، اور جب میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ خبر پورے شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر ماں امرا اور رؤسا اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔